اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. ويزين الله كل يوم جنته ثم يقول يوشك عبادي الصالحون أن يلقوا عنهم المؤونة ويسيروا إليك أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. روزے دار کے لیے حق تعالی شانہ نے جو 5 انعامات رکھے ہیں ان کا ذکر ہو رہا ہے. 2 انعامات کے متعلق بات آ چکی کہ اللہ جل جلالہ کو روزے دار کے منہ سے آنے والی بدبو بڑی ہی پیاری لگتی ہے، بڑی اچھی لگتی ہے. اور دوسرے نمبر پہ روزے دار کو ملنے والا جو انعام ہے وہ یہ کہ اس کے لیے ساری مخلوقات کو اللہ پابند کر دیتے ہیں دعائے استغفار کرنے کے لیے، رفع درجات کی دعا کرنے کے لیے، حتیٰ کہ سمندر کی مخلوقات مچھلیوں تک کو بھی اللہ حکم فرما دیتے ہیں کہ میرے روزے داروں کے لیے تم نے دعا کرنی ہے. تیسرا انعام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا کہ روزے دار کے لیے حق تعالی شانہ روزانہ بلا ناغہ اپنی جنت کو مزین کرتے ہیں. اس کے بعد پھر جنت کو ہی مخاطب کر کے فرماتے ہیں کہ اے جنت میرے نیک بندے، عبادی الصالحون، میرے نیک بندے ان قریب اپنی مشقتوں سے، تکلیفوں سے جان چھڑا کے، یعنی موت کا جو پردہ درمیان میں حائل وہ کراس کر کے وہ آپ تک پہنچنے والے ہیں. اس لیے میں آپ کو روزانہ بلا ناغہ آراستہ کرتا ہوں، خوبصورت بناتا ہوں، مزین کرتا ہوں. یہ روزے دار کے لیے اللہ کا بہت بڑا انعام ہے. ایک حدیث شریف میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے، اللہ جل جلالہ اپنے روزے دار محبوب بندوں کے لیے رمضان تو آنا ہے 11 مہینے کے بعد، شروع سال سے ہی جنت کو آراستہ اور مزین کرنا، خوبصورت کرنا، سجانا شروع کر دیتے ہیں. یعنی عید الفطر جب ہماری آئے گی، شوال کا مہینہ شروع ہوگا، اس طرف سے اللہ جل جلالہ اپنے اگلے سال روزے رکھنے والے محبوب بندوں کے لیے جنت کو آراستہ اور مزین کرنا شروع کر دیں. میرے عزیزوں، بنانے والا جنت کو کون ہے؟ اللہ. اور جنت پھر اتنی خوبصورت بنائی ہے، اس کے اندر اتنی اعلیٰ، اتنی اچھی، اتنی بڑی اور اتنی عمدہ نعمتیں رکھی ہیں. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ نعمتیں نہ کسی زبان پہ آئی ہیں، نہ ان کو کسی کان نے سنا ہے، اور نہ ہی وہ کسی کے دل کے اندر ابھی تک کھٹکی ہیں. ایسی اعلیٰ نعمتیں اللہ جل جلالہ نے بیان فرمائی، وہ اس کے اندر رکھی ہیں. پھر دوسرے نمبر پہ عزیزوں، بنانے والی ذات اللہ کی ہو اور اللہ اس کائنات میں سب سے بڑے کاریگر ہیں، سب سے بڑے ماہر ہیں، سب سے بڑے خالق ہیں، تو وہ بنانے میں کتنا عمدہ بنائے گا. ہم اپنی مسلمان بھائیوں یا کافروں کی بنی ہوئی چیزوں کو دیکھ کے فریفتہ ہو جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں واہ بھائی واہ، کتنا کمال کیا بنانے والے نے، کتنی خوبصورت بنائی ہے. بھائی اس نے تو اپنے ذہن کے مطابق بنائی، جو ذہن اس کو اللہ نے دیا تھا، جو اس کو ذہن جو اللہ دینے والے ہیں وہ اللہ کتنا خوبصورت بناتے ہیں. پھر وہ کس کے لیے بناتے ہیں بھائی؟ وہ اپنے محبوب ترین بندوں کے لیے بناتے ہیں. حدیث شریف کے الفاظ میں تھوڑا سا غور کریں. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما کیا رہے ہیں؟ یوشک عبادی، ان قریب میرے بندے. عزیزو، جب اللہ جل جلالہ کسی طبقے کی اپنی طرف نسبت کر دیں یہ بندے میرے ہیں، تو پھر مطلب کیا ہے کہ احکم الحاکمین، 2 جہان کے بادشاہ نے اس کو اپنے خاص بندوں میں شامل فرما لیا ہے. اور جب ہمیں کوئی یہ کہہ دے نا
یعنی ایک اس پہ آ جائے، میڈیا پہ آ جائے کہ وزیر اعظم نے فلاں بندے کو کہا ہے کہ یہ میرا اپنا بندہ ہے، محبوب نہ کہا ہو، بس صرف اپنی ٹیم میں شامل کرنے کا اعلان کیا ہو، یہ میرا اپنا بندہ ہے، تو میرے عزیز دوستو ہم اس بندے کے ساتھ تعلقات کو مضبوط کرنے کے کتنے خواہش مند ہوتے ہیں۔ یہاں اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ یہ روزے دار میرے بندے ہیں، پھر صرف یہی نہیں فرمایا عبادی میرے بندے، بلکہ فرمایا الصالحون، ان کی نیکی کی بھی گواہی خود اللہ دے رہے ہیں، یہ میرے بندے بھی ہیں اور محبوب بھی ہیں، نیک بھی ہیں، کتنا بڑا اعزاز ہے۔ پھر آگے اگلے نمبر پہ جو اللہ جل جلالہ نے بات ارشاد فرمائی ہے وہ فرمائی ان یلقوا عنہم المؤونہ، کہ یہ اپنے اوپر سے مشقتوں کو ایک طرف پھینک کے، یعنی موت والا پردہ جو ہے اس کے اندر داخل ہو کے یہ میرے پاس آئیں گے، جب میرے پاس آئیں گے تو میں ان کو تیرے اندر بھیجوں گا راحت لینے کے لیے۔ دنیا میں تو بیچاروں نے راحت دیکھی نہیں، رمضان آتا تھا انہوں نے کام کاج بھی کرنے ہوتے تھے، سارا دن کام، ساری رات پھر میرے سامنے کھڑے ہونا، ان کو اپنے جسم کی راحت کا کوئی احساس نہیں تھا، ان کو اپنے آپ کو راحت پہنچانے کی کوئی فکر نہیں تھی، ان کی ایک ہی فکر تھی کہ میں اس سے راضی ہو جاؤں، وہ مجھے راضی کر لے۔ انہوں نے ایک ایک لمحہ اپنا مشقت میں گزارا۔ رمضان آیا، اس طرف سے جہاد کا تقاضا آ گیا اور سخت سفر کا تقاضا آ گیا، ان کو اجازت بھی دے دی گئی روزہ چھوڑنے کی، لیکن پھر بھی میرے بندے روزہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، اس وجہ سے ان کو روزے سے محبت بڑی ہو گئی تھی، تو اس روزے کو مشقتوں کے اندر بھی، دن میں کام کاج کرنے کے دوران بھی میرے بندوں نے چھوڑا نہیں، وہ بڑی مشقت برداشت کرتے رہے ہیں، دنیا میں بڑی مصیبتوں سے کھیلتے رہے ہیں اور اپنے آپ کو بڑی تھکاوٹ کا شکار بناتے رہے ہیں۔ اے میری پیاری جنت، اب میں تیرے ذریعے اپنے فضل، اپنا ان لوگوں پہ فضل فرما کے ان کو میں راحت پہنچانا چاہتا ہوں، ان کو میں آسائش دینا چاہتا ہوں، تو وہ بس آپ کے پاس آنے والے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ استعمال فرما دیے کہ ان کو دنیا کے اندر مشقت ہوگی روزہ رکھ کے، تو مطلب کیا نکلا کہ روزہ راحت کا نام نہیں، روزہ تکلیف کا نام ہے، روزہ آسائش کا نام نہیں، روزہ ایک مشقت کا نام ہے، ایک صبر آزما چیز کا نام ہے، روزہ ایک ایسی چیز کا نام ہے جس سے انسان کو پتہ چلے میں کسی عبادت کے اندر گزر رہا ہوں، تو بھائی روزہ تو پھر وہی روزہ کہلانے کے قابل ہوگا نا۔ اس لیے یہاں سے ہمارے بہانے ختم ہو گئے بھائی، کہ میں دن میں کام کرتا ہوں مجھ سے روزہ نہیں رکھا جاتا، میں تھک جاتا ہوں روزہ نہیں رکھا جاتا، مجھے پیاس لگتی ہے میں روزہ نہیں رکھ سکتا، بھوک لگ جاتی ہے روزہ نہیں رکھ سکتا۔ میرے عزیزو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان مبارک الفاظ نے سارے ہمارے بہانے ختم کر دیے۔ اللہ ہم سے زیادہ جانتے ہیں کہ بندہ کس حالت میں روزہ نہیں رکھ سکتا، تو وہ دو حالتیں اللہ نے بیان کی۔ ایک حالت بیان کی اگر آپ شرعی سفر پہ ہو، سفر بامشقت ہوتا ہے، السفر قطعۃ من العذاب، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے کہ سفر انتہائی کھٹن کی وادیوں کا ایک نام ہے، مشکل ترین گھاٹیوں کا نام ہے۔ یہ سفر جو ہے بندے کو تھکا دیتا ہے، چکنا چور کر دیتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ تم شرعی سفر پہ جاؤ، تمہیں روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، میں اجازت دے دیتا ہوں، بعد میں قضا کر لینا۔ اللہ نے فرمایا کہ جب تم ایسی بیماری میں مبتلا ہو جس بیماری کے اندر ماہر طبیب ڈاکٹر نے کہہ دیا ہو کہ اگر آپ روزہ رکھیں گے آپ کے مرنے کا خطرہ ہے یا آپ کے ضائع ہونے کا خطرہ ہے، تو آپ کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ اگر آپ اپنی مرضی سے تشخیص کر لیں، لو بھی میں یہاں سے پھیری لگانے جا رہا ہوں شہر، میں یہاں سے فلاں جگہ جا رہا ہوں، اس لیے میں روزہ چھوڑ دیتا ہوں، اللہ نے کہا سفر پہ جاؤ تو روزہ چھوڑ دو۔ بھائی اپنی مرضی کا نام دین نہیں ہے۔ تھوڑی سی بیماری آئی، سر میں درد ہوا، لو جی اللہ نے کہا تھا بیمار ہو جاؤ تو روزہ چھوڑ دو۔ میرے عزیزو، اپنی مرضی کا نام دین نہیں، دین اللہ نے جو پیغام میرے اور آپ کے لیے زندگی گزارنے کا بھیجا ہے، اسی پیغام کا نام دین ہے۔
اسی مذہب کا نام دین ہے، اسی شریعت کا نام دین ہے، اسی اسلام کا نام دین ہے۔ اس کو ہم نے سمجھنا ہے دینی اصولوں کے دائرے کے اندر رہ کے، اور وہ ہمیں سمجھائیں کہ ہمارے بڑے، ہمارے علماء۔ تو بھائی ہمارا یہ بہانہ بھی ان الفاظ سے ختم ہو جاتا ہے۔ تو پھر ہمیں جب اللہ جل جلالہ ہمارے لیے یعنی روزے داروں کے لیے 1 سال پہلے ہی یعنی شروع سال سے ہی جنت کو راستہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو کتنا بڑا اعزاز ہے روزے دار کا، اس میں کتنا بڑا اعزاز ہے۔ ہارون رشید بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ یہ حکیم دانا بہلول رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی قدر کیا کرتے تھے، اور یہ ایک مجذوب ٹائپ بزرگ تھے ان کے دور میں۔ ایسے مجذوب تھے کہ بسا اوقات محلے کے یا علاقے کے بچے جو ہیں ان کو مجذوب اور پاگل سمجھ کے ان کو دھکے مارا کرتے تھے اور ان کو پتھر بھی مار دیا کرتے تھے بسا اوقات۔ ایسے ایک مجذوب ٹائپ کے تھے، لیکن اپنی بولی کہتے ہیں پہنچی ہوئی سرکار سے، یعنی اللہ کی انتہا درجے میں اس بندے کو محبت حاصل تھی، اور آخرت کا انتہا درجے کا اس بندے کو فکر لاحق تھا۔ ہارون رشید بادشاہ کے ساتھ بڑی یاری تھی، اور ہارون رشید بادشاہ ان کی بات کو بڑی توجہ سے بھی سنا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایسے ہوا، ہارون رشید بادشاہ نے ان کو ایک چھڑی دی کہ بہلول جو آپ کے نزدیک سب سے بڑا بیوقوف انسان ہو، یہ چھڑی اس کو دے دینا۔ چند دنوں کے بعد یا کچھ عرصے کے بعد یہ بہلول دوبارہ دربار کے اندر حاضر ہو کے بادشاہ کے ہاتھ میں وہی چھڑی پکڑاتا ہے۔ بادشاہ کے ذہن میں دوبارہ وہ بات آ گئی کہ میں نے تو یہ چھڑی دی تھی اس کو کہ جو تیرے ہاں بڑا بیوقوف ہو اس کو دے دینا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اس کے ہاں بڑا بیوقوف ہوں۔ پوچھا بہلول یہ کیا بات ہوئی؟ میں نے تو کہا تھا جو بڑا بیوقوف ہو اس کو دینی ہے۔ تو کہنے لگا بادشاہ آپ سے بڑا مجھے کوئی بیوقوف نظر ہی نہیں آیا دنیا میں۔ بادشاہ نے کہا کہ بہلول وہ کیسے؟ سمجھایا۔ بادشاہ مجھے یہ بتلائیں، آپ 2 دن کے لیے کسی جگہ پہ جائیں جہاں جا کے آپ نے ٹھہرنا ہو دوسرے علاقے میں، آپ کتنی دیر پہلے سے وہاں پہ انتظام کرواتے ہیں؟ راستے کا انتظام، جہاں ٹھہرنا ہے وہاں کا انتظام، حفاظتی انتظامات، ٹھہرنے کے انتظامات مکمل 1 مہینہ پہلے شروع کروا دیتے ہیں۔ جی بہلول 1 مہینہ پہلے سے شروع ہو جاتے ہیں۔ کتنے دن ٹھہرنا ہے؟ 2 دن کے لیے۔ اچھا یہ مجھے بتلاؤ مجھے کہ جب آپ کا آخرت کا سفر ہوگا تو وہ کتنے دن کا ہوگا، کتنے دن کے بعد آپ واپس تشریف لائیں گے؟ بادشاہ کہنے لگا کہ وہاں سے تو واپسی کسی کی بھی نہیں ہوتی۔ فرمایا کہ جب ہمیشہ کے لیے سفر ہوگا تو بادشاہ اس کے لیے آپ نے کتنی دیر پہلے سے انتظام شروع کیا ہے؟ بادشاہ سمجھ گیا وہ بہلول بڑی دانائی والی بات کر رہے ہیں، بڑی دور اندیشی والی، عقل مندی والی بات کر رہے ہیں۔ بادشاہ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، کہنے لگا بہلول تو نے صحیح انتخاب کیا، سب سے بڑا بیوقوف میں ہی ہوں کہ جو آخرت کا دائمی سفر ہے اس کے لیے میں نے کوئی تیاری نہیں کی، اور جو میرا عارضی سفر ہوتا ہے اس کے لیے میں کتنی پہلے تیاری شروع کر دیتا ہوں۔ تیرا انتخاب ٹھیک ہے، آئندہ سے میں آخرت کی سفر کی تیاری شروع کر دیتا ہوں۔ تو بھائی یہ معمول ہے کہ جو بندے نے کام کر رہا ہے اس کی تیاری پہلے سے شروع کر دی جاتی ہے۔ ہمارے یہاں شادی ہوتی ہے تو شادی کی تیاری سالوں پہلے شروع ہو جاتی ہے۔ بچی کی شادی ہو، بچی پیدا ہوتی ہے اسی وقت سے تیاری شروع ہو جاتی ہے، اور اگر بچے کی تیاری ہو تو سالوں پہلے اس کی تیاری شروع ہو جاتی ہے۔ پھر مہینوں پہلے تو گھر کو بھی بناؤ، گھر کے کمروں کو سجاؤ، اور گھر کے کمروں میں ایک خاص کمرہ منتخب کر کے متعین کر کے اس کو سجاؤ۔ میرے عزیزو کیا ہے صرف ایک نکاح کر کے ایک فرد کا اضافہ کرنا گھر میں لا کے، اتنے کے کام کے لیے اتنی دیر پہلے سے تیاری؟ تو کیا ہمیں اللہ جل جلالہ جو اتنا بڑا اعزاز عطا فرما رہے ہیں کہ ہمارے لیے اللہ جنت کو 1 سال پہلے ہی مزین کرنا شروع کر دیتے ہیں، یہ ہمیں اپنے ذہن میں نہیں رکھنی چاہیے بھائی، یہ بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ ہمارا بہت بڑا اعزاز ہے۔ تو جو آنے والا ہوتا ہے وہ جتنا بڑا ہوتا ہے اس کی تیاری بھی اتنی پہلے شروع کی جاتی ہے۔ تو اللہ کی نظر میں اللہ کے بندے روزہ رکھنے والے اتنے اعلیٰ ہیں، اتنے بلند و بالا، اتنی عظمتوں رفعتوں کے مالک ہیں، شانوں کے مالک ہیں کہ اللہ کے ان کے اعزاز میں سال پہلے سے تیاری شروع کر دیتے ہیں۔ بھائی خوش نصیب ہیں، مبارکباد کے لائق ہیں وہ روزے دار جو ہر طرح کی مشقت برداشت کر کے روزہ چھوڑتے نہیں ہیں، ہر طرح کی مصیبت، ہر طرح کی آفت برداشت کر کے روزے کو صحیح معنوں میں روزہ بنا کے
اللہ کے دربار میں پیش کرتے ہیں۔ تو بھائی اللہ ہمیں بھی ایسے اپنے پیارے اور خوش نصیب لوگوں میں شامل فرما لیں۔